پورے 14 اگست اتو لے کے تھلے تک مینو کوئی اٹھ کے بندہ دسے، میں تو سنیا کوئی نہیں، اگر میں غلط بیان کر رہا ہوں تو مینو دسو جی نہیں، کسی ایک ذمہ دار آدمی نے جنہ کو اقتدار ہے، جنہ کو بدماشیاں دے سارے سامان ہیں، ایک بندہ دسو مینو جنہیں کیا ہوئے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول جی، دسو مینو کسی ایک نے نعرہ لایا ہوئے کہ پاکستان اس لیے بنا تھا؟ بس صرف جناب جی پریڈ ہو رہی ہے جی، جھنڈا لہرایا جا رہا ہو، دسو نا پریڈ کیوں ہو رہی، اور دسو نا قائد اعظم 18 لاکھ بندے کیوں شہید کروائے، اور دسو 70,000 مسلمانہ دیاں کڑیاں کیوں چک کے لے گئے ایسے ہندو، اور دسو مسلمانہ اپنی دیاں دے گڑے کیوں کٹے، دسو مسلمانہ دیاں دیاں دریاواں تے کھوئیں وچ کیوں چھاڑ ماری، اے دسو نا ساری قوم نو، مڑ کے کہندے ہو پاکستان روٹی کے لیے بنا، جی یہ روٹی نہیں مل رہی تھی قائد اعظم کو، تو اقبال کو رات روٹی نہیں ملی، دونوں کو سویرے اٹھ کے پاکستان بن گیا، اور دسو 1857 تو لے کے 1947 تک کتنے کتنے علماء تے مشائخ تے کتنے عوام مسلمان پھانسیاں چڑھے، ہاں جی جڑے جوانیاں جیلوں میں انگریزاں دی گئے تے ہڈیاں گل گئیاں، اور دسو نا لوگوں نو علامہ فضل حق خیر آبادی مٹی دے ٹوکرے کیوں چاہے، اے دسو لوگوں نو کہ مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی دی گردن کٹ کے تے دہلی دے چاندنی چوک کیوں لٹکائی گئی، اے دسو نا بہادر شاہ ظفر نو قلعے، ہاں جی او دے قلعے تو آندیاں تک انگریزاں کتنیاں گالاں کڈیاں، دسو نا بہادر شاہ ظفر کو حکومت کھسینہ ہے نا، دسو بہادر شاہ ظفر نو سویرے ناشتے او دے پتراں دے پوتریاں دے سر کٹ کے کنے پیش کیتے، تسی سمجھدے ہو بھائی راتی تانوں خواب آئی سویرے پاکستان بن گیا، بدماشو سانو دسو پھر اسی دنیا نو دسیے ٹی ویاں تے، ہاں جی دیکھنا جی پوری قوم رون نہ لگ پئی تے گل کرنا، پھر سلنسر کوئی نہیں کٹے گا، ہاں جی سلنسر کاٹ کے ٹھان ٹھان ٹھان، یہ آزادی ملی تمہیں، اس کے پیچھے لاکھوں دنیا کے خون ہے، ہاں جی بڑے بڑے اولیاء کی گردنیں کٹی، بڑے بڑے غازیان اسلام کی گردنیں کٹی، بڑے بڑے شیخ الحدیث لٹے، توپوں کے منہ پر ہمارے علماء کو باندھ کر توپوں کو چلایا گیا کہ تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ، فرمایا ہاں کہتا ہوں، تم کہتے ہو انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے، فرمایا ہاں میں کہتا ہوں، بلکہ علامہ فضل حق خیر آبادی کا ایمان خریدنے کے لیے آخری بار انگریز کالے پانی چلا گیا، جب ان کو یقین ہو گیا نا مولانا مر جائیں گے، خود مولانا نے لکھا مجھے سینکڑوں مرض لائق ہو گئے وہاں، خود علامہ نے اسورۃ الہندیہ میں لکھا، فرمایا مجھے سینکڑوں مرض لائق ہو گئے، فرماتے ہیں جو زخم ہو جاتا تھا کالے پانی میں وہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا، ہاں جی فرمایا وہ جو دوائیاں دیتے تھے اس سے مزید بیماریاں بڑھتی تھی، علامہ فضل حق خیر آبادی کی ہڈیاں گل گئیں، لاکھوں ان کو سینکڑوں بیماریاں لگ گئیں، بستر مرگ پر انگریز، انہوں نے کہا چلو ہو سکتا ہے یہ مولوی شہزادہ تھا، ہاتھی پر بیٹھ کر پڑھنے جایا کرتا تھا، بہت بڑا لینڈ لارڈ تھا، ہو سکتا ہے ان بیماریوں کو جسم کو گلا ہوا دیکھ کر سڑا ہوا دیکھ کر اس کو پچھتاوا ہو کہ انگریز کے خلاف جو میں نے فتویٰ دیا وہ واقعی میری غلطی تھی، تو علامہ لیٹے ہوئے تھے بستر مرگ پر، آج یا کل مر جانا تھا، مولانا نے شہید ہو جانا تھا، آخری بار انگریز گیا، اس نے وہ فتویٰ جہاد ایسے سامنے رکھا علامہ کے، اکھاں بھی جواب دے گئیاں، دھندلا مولانا نو نظر آندا سی، جدو ساریاں چیزاں اڑ گئیاں تے اکھاں نور کتنا رہ گیا ہونا، لیکن نور مصطفیٰ کی چاشنی ان کی آنکھوں میں موجود تھی، ہاں جی فدایت محمدن خیر البرایا، جدو تک مولانا مٹی چاہن دے قابل رہے نا انگریزاں دی منج دا لباس پا کے، تے مولانا خود فرماندے میں مٹی چاہ کے بھی انگریزاں نو سنا کے میں پڑھدا ہوندا سی، تساں کی سمجھدے ہو کہ اس محبوب نال وفا کر دیاں گے، فدایت محمدن خیر البرایا علیہ الصلاۃ ربی و سلام ربی، آپ فرماندے سن میں اس محبوب تے ہن بھی قربان ہاں جی